اس پروگرام میں سپریم کورٹ بار کے صدر عابد شاہ زبیری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی خیرات کا اظہار کریں. عابد زبیری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وائس چیئرمین صاحب ہارون رشید صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل حسن رضا بادشاہ صاحب، راہب بلیدی صاحب، صدر ہائی کورٹ بار افضل ہری فال صاحب، امان اللہ کاکڑ صاحب، چنگیز بلوچ صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار، باقی جتنے بڑے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے بہن بھائی، السلام علیکم. پہلی بات، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے بیچ میں آج اس تعزیتی ریفرنس پہ آؤں. پہلے میں ایک قرآن شریف کی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس ملک میں شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کے بلند درجات عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. دیکھیے، باتیں بڑی ہوئی، تقاریر بھی آپ کے سامنے بڑی ہوئی. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان تقاریر کا، یہ پرجوش تقاریر کا، بڑی ایسے اچھے اسپیکرز ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا بولنے میں آپ سے ایک بات بتا دیتا ہوں. لیکن میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ان تقاریر کا ہم کیا مقصد حاصل کریں گے. آج ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آپ لوگ چلے جائیں گے، ہر کوئی اپنی زندگی میں محو ہو جائے گا، پریکٹس میں یہ وہ. لیکن ان شہیدوں کا جو اتنا بڑا ایک ثانیہ تھا اس ملک میں، ہم نے ان کے لیے کیا کیا. بڑی مجھے افسوس ہوا سن کے. خٹک صاحب نے فرمایا اور باقی جتنے یہاں لوگ تھے کہ وہ ریویو پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو میں آپ کے یہاں بار کونسل سے، بار ایسوسی ایشن سے، کاکڑ صاحب آپ نے یہ بات کہی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں نے کوئی ارجنٹ اپلیکیشن لگائی سر؟ جی آپ کی لگی؟ اس پہ کیا فیصلہ ہوا؟ نہیں ہو رہا. آپ کوشش تو کریں. 8 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے، آپ کوشش تو کریں کہ وہ ریویو چلے. اب تو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں جن کی وہ رپورٹ ہے جس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. آپ اب جائیں، اپلیکیشن لگائیں، وہ آئیں گے ابھی جسٹس فائز عیسیٰ انشاءاللہ. تو آپ اٹھائیں ایشو تاکہ ان شہیدوں کو، ان کے گھر والوں کو تو انصاف ملے. وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، جنتی ہو گئے، لیکن ان کے خاندان والے تو یہی ہیں. وہ جب تک زندہ ہے وہ افسوس اور غم میں رہیں گے. آپ لوگ ان سے شیئر نہیں کریں گے کیونکہ آپ ان کے گھروں میں نہیں رہتے. لیکن ان کو، آپ کو جواب تو دینا ہوگا. ہمیں تو جواب دینا ہوگا ان شہیدوں کو. کراچی کے اندر شہید ہوئے، آپ دیکھیے کہاں سب آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا ہے، یہ قدرت ہے کہ ہم بھولتے چلے جاتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، یہاں کے بکلا پہ ذمہ داری ہے، پاکستان کے بکلا پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ بھولیں ان کی یاد کو، ان کی شہادت کو. ہر سال میں ایک دفعہ ہم لوگ 8 اگست کو یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کے لیے تعزیت دعا کرتے ہیں، پرجوش تقاریر ہوتی ہیں اور پھر ہم اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے. پریکٹیکل بات بتائیں مجھے کہ کیا کیا ہم نے، کیا کرنا ہے ہمیں. آپ کے 2 بڑے انسٹیٹیوشنز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار. ہمیں ذمہ داری دیں، ہمیں موو کرنی چاہیے. راہب اگر نہیں انہوں نے اپلیکیشن دیا، بتاؤ مجھے، میں چاہتا ہوں، میں کرتا ہوں کہ آپ کریں. پاکستان بار کے ہارون رشید صاحب بیٹھے ہوئے، حسن رضا بادشاہ صاحب بیٹھے ہوئے، آئیں بتائیں ہمیں آپ، تاکہ آگے تو بات چلے، تاکہ اگلے 8 اگست کو جب ہم لوگ یہاں جمع ہو، اگر ہمیں زندگی رہی تو ہم کچھ ان شہیدوں کے لیے کچھ جواب دے سکیں، ان کے گھر والوں کو کوئی جواب دے سکیں. یہ نہیں ہوگا، اب چلے گا اس طرح سے معاملہ. کوشش کرنی چاہیے ہمیں. دیکھیے، میں کچھ اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں بہت بڑا فین ہوں بلوچستان کا. میں جب الیکشن لڑا، میں بہت سالوں کے بعد یہ آیا، مجھے بڑی محبت ملی آپ یہاں سے، اور میں زندگی جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور یہ میرا ایک اعزاز ہوتا ہے کہ میں بلوچستان میں آتا ہوں، جو مجھے یہاں محبت ملتی ہے. میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. دیکھیے، لیکن میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان بار بھی یہاں موجود ہے، آئیں بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں. آپ نے ابھی بات کی جوڈیشری کے اوپر
بڑی تنقید ہوئی، ٹھیک ہوئی، ہمارے مولوی تمیز الدین خان سے فیصلے موجود ہیں کہ وہ فیصلے اس طرح کے آئے جس سے آج تک ہم نہیں لڑے، لیکن سب کو آپ اس میں کہیں کہ سب گناہ گار ہیں، سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، سب نے یہ اپنا اپنا رول پلے کیا ہے کہ اس ملک میں اصلی جمہوریت قائم نہیں ہوتی۔ یاسین آزاد صاحب نے ابھی اگزامپل دی کہ جب ایکسٹینشن کا لا پاس ہوتا ہے تو 341 لوگ ووٹ کرتے ہیں، جب ایک وزیر اعظم کا ووٹ ہوتا ہے کانفیڈنس کا تو 180 ووٹ کرتے ہیں۔ یہ مجھے ایک صاحب نے مجھے تانا دیا تھا اس زمانے میں اس بات کا، آپ کیا جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیے آئیں فل کوڈ کی بڑی بات ہو رہی ہے یہاں کہ ہم نے کہا فل کوڈ کیا، ہم 5-6 لوگ صدور پہنچے، ہم نے فل کوڈ بنایا، آئیں فل کوڈ کو بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فل کوڈ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں فل کوڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 21ویں ترمیم آئی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو، جس کے اندر ملٹری کوڈز بنے تھے 2015 میں۔ اس پارلیمنٹ نے اس کو یونینیمسلی اپروو کیا تھا 21ویں ترمیم کو۔ میں ایز پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار میں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، اور بار ایسوسیشن کو رپورٹڈ میٹر ہے 2015 سپریم کورٹ میں۔ فل کورٹ بیٹھا، کیا کیا اس فل کورٹ نے، کیا کیا یاد ہے آپ کو؟ ہماری پٹیشنز ڈسمس کی بائی میجورٹی 11-6 اور کہا کہ یہ ملٹری کورٹ صحیح ہیں، یہ آئینی ترمیم صحیح ہے، ہم آئینی ترمیم کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے، یہ ہے فل کورٹ۔ کہاں تھا وہ فل کورٹ اس وقت کہ وہ کہتا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے اس وقت ٹیررزم کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ہے فل کورٹ۔ آئیں آگے چلتے ہیں، فل کورٹ کی بات کرتے ہیں۔ ایک فل کورٹ کی اور بھی ریکویسٹ ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی جب قاسم سوری کا کیس چل رہا تھا، اس کے اندر بھی فل کورٹ کہا گیا بنایا جائے، اور وہ 5 ججوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ کہاں تھے آپ لوگ اس وقت، کہاں تھے وہ صدور کہ آپ اس وقت بھی کہتے کہ فل کورٹ بنے؟ بالکل بننا چاہیے تھا، وہ نہیں بنا۔ فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کی اتنی تعریف ہوئی پارلیمنٹ میں، کہا ان سے اچھے ججز کوئی نہیں ہے، یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے آج جمہوریت کو بچا لیا۔ پھر ابھی اگزامپل دی گئی آپ کو، یہ پنجاب اسمبلی کے بات کی اور 63A کی اس پہ، اس کے لیے آپ نے درخواست کی فل کورٹ کی، وہی 5 ججز اٹھا کے دیکھ لیں، رپورٹڈ میٹر ہے، وہی 5 ججز جو آج تک اتنے عظیم تھے، سڈنلی انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا، آئین کہا گیا، آئین کو ری رائٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بات ہوگی، ریویو پینڈنگ ہے، ڈیسائیڈ بالکل ہو سکتا ہے انہوں نے ری رائٹ کیا ہو جو ان کا اختیار نہیں ہے، لیکن پھر وہی ججز سب سے برے ججز بن گئے، ہر جگہ ان کی بے عزتی ہونے لگی۔ عدالت آپ پارلیمنٹ کے اندر سنیں، گالیاں دی جاتی ہیں ججوں کو، اس وقت ہمارا آئین کہاں جاتا ہے، آرٹیکل 68-69 کہاں جاتا ہے جو کہتا ہے جج کے کنڈکٹ کو آپ پارلیمنٹ کے اندر بحث نہیں کر سکتے؟ اس وقت آپ کو آئین یاد نہیں آتا؟ آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ ہمارے ججز کو بے عزت نہ کیا جائے۔ آپ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فل کورٹ بنا کے انہوں نے اپنی غیر جانبداری دکھائی ہے تو آپ یہ بھی کریں۔ ہم انسٹیٹیوشن کس کا حصہ ہیں؟ ہم جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہیں۔ اگر جوڈیشری کی عزت نہیں ہوگی تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ ابھی کسی مقرر نے آپ کے سامنے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شہداء کو آپ انصاف نہیں، علی احمد قر صاحب نے، شہداء کو آپ انصاف نہیں دلا سکتے، تو آپ ہمارے کیسوں میں کیا انصاف دلائیں گے؟ یہ دیکھیے تماچا ہے ہمارے منہ پہ جو بات کر کے گئے وہ، کہ یہ بات ہے، یہ ہے فل کورٹ کو نہیں بنا۔ پھر ابھی بات کی گئی کہ الیکشن کا کیس ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سپریم کورٹ بار نے نوٹس پہ تھے ہم لوگ، میں ایک وکیل بھی تھا ایک کیس میں، کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے۔ ججز 5 ججز پہلے بینچ بڑی چھوٹی ہو گئی، یہ ہو گیا، جو بھی کچھ ججز نے کہا ہم نہیں سنیں گے، فل کورٹ ہونا چاہیے، ان کی مرضی ہے، ثواب دید ہے ان کی، لیکن آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوا۔ فل کورٹ کی اس میں درخواست آئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، یہ بھی بتایا جائے آپ کے سامنے کہ وہ فل کورٹ کی اپلیکیشن اس پولیٹیکل پارٹی کے وکیل نے ہمارے سامنے وڈرا کر لی، وڈرا ہو گئی، جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ ہے، دیکھ لیں آپ لوگ یہاں جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں وڈرا کی انہوں نے؟ فیصلہ کرنے دیتے ان کو، کرنے دیتے فیصلہ کہ یہ آپ فل کورٹ بنائیں اس کو۔ اگر انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں کہا گیا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم ان ججوں کو نہیں مانتے، آئین کو تو مانو،
آئین تو کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانے چاہیے. یہ ہے آپ کے بعد فل کورٹ اور کورٹ کی عزت فیصلوں کی کہ ایک ADJ کا فیصلہ تو لکھنے سے پہلے عمل درآمد ہو جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں عمل درآمد ہوتا. یہ ہے آپ کی جوڈیشری, ہم اس کا حصہ ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کہاں ہم لوگ انصاف لیں گے جا کے؟ ایک پارلیمنٹ جو پوری کمپلیٹ بھی نہیں ہے, ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ ابھی سب نے آپ کے سامنے بات کی کہ جمعہ بازار لگا ہوا ہے لیجسلیشن کا, آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی ترمیم ہوئی, کس نے اس کو ڈیناؤنس کیا؟ ملٹری ایکٹ کی ترمیم ہوئی. ایک اور بات کہتا چلیں آپ کے سامنے, کون سی بار ایسوسیشن بار کاؤنسل اس ملک میں ہے جس نے ملٹری کورٹس کے اوپر جب سویلین کا ٹرائل ہونے کی وجہ چیلنج کیا؟ صرف ہماری 25ویں کمیٹی اور ہم نے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان صرف واحد بار ایسوسیشن ہے جس نے چیلنج کیا. کہاں ہے یہ بار کاؤنسل؟ کہاں ہے یہ بار کا ایسوسیشن اور ملکی؟ کہاں ہے؟ انہوں نے تقریر کیوں نہیں فائل کیا؟ جی 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 ہم پھر بات کریں گے. اگر نہیں, یہ کیا مطلب؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا میں بات کر رہا ہوں, آپ بالکل بات کریں. اس میں کیا ہے؟ آپ نے کہاں فائل ہوا؟ جو ایشو ہے جو آپ نے باتیں کی اس کی یہ ہے. دیکھیے اصلیہ کسی بات نے چیلنج کیا نہیں کیا. اور دوسری بات میں آپ سے کرتا چلوں, جی ایسی بات نہ کریں سر, میں خاموش تھا آپ کی باتوں پہ. جی نہیں, آپ بتائیں آپ نے فائل کیا کیس؟ دیکھیں بات کرنی ہے تو پھر انصاف کے ساتھ کرو, آئین کے ساتھ کھڑے ہو. یہ نہیں ہوتا تقریریں کر کے یہاں سے آپ چلے جائیں, ہم لوگ چلے جائیں. آپ کو بات کرنی ہے, فیکٹس ہیں, اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ. اب ججوں کی آپ بات کر رہے تھے, کہاں ججوں نے فیل کیا ہمیں؟ ایک فیصلہ کرتے ہیں ان کا امپلیمنٹ تو کرانا ججوں کا کام ہوتا ہے. آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ ہر اتھارٹی اس جج کے فیصلہ کرے گی, اس کو سپورٹ کرے گی. کہاں کیا انہوں نے فیصلے؟ نہیں کیے انہوں نے فیصلے. ہمیں اس پہ اعتراض ہے کہ دیکھیے ہم آئین اور اس کے ساتھ کھڑے رہے. آپ نے لیکن حلف لیا ہے آئین کی اور قانون کی پاسداری کا, میں نے اور آپ نے نہیں لیا, لیکن ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ ہے فیکچوئل تھنگ جو ہم نے کیا ہماری 25ویں کمیٹی نے. اب ایک نیا ایشو آ گیا ہے, ہم نے کل اس میں پریس ریلیز ایشو کی ہے, وہ ہے الیکشن کا ڈیلے. آج ایک منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. ابھی تو پارلیمنٹ تحلیل ہی نہیں ہوئی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا نہیں ہے. اب سینسس کو بیسس بنایا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے کہ ہم اگر یہ ہوگا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے. آئیے ہم میرا ساتھ دیں, ہمارے سپریم کورٹ بار کا ساتھ دیجیے اور اس کو الیکٹ آ کے چیلنج کریں کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. یہ ہے آئین کی خدمت, یہ کرو آ کے ہمارے ساتھ. جی پھر ایک اور بات میں کرتا چلوں, جب بھی میں اس صوبے میں آتا ہوں, اپنے پیارے صوبے بلوچستان میں, مسنگ پرسن کا مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ضرور اس پہ بات کریں. مسنگ پرسن بہت سیریس ایشو ہے, گمشدہ. ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اگر اس میں اس کو کوئی پولیس والا یا کوئی اس میں پرچہ ہو, کچھ ہو, کہ اس کو قانون کے حساب سے, یہی آپ کا آئین کہتا ہے کہ اس کو پیش کیا جائے میجسٹریٹ کے سامنے جو بھی لا میں لکھا ہوا ہے, اور اس کے حساب سے اس کے تاکہ اس کے گھر والوں کو پتہ لگے کہ جی وہ آج بندہ کہاں ہے. پھر اس کو قانون کے حساب سے اس کے ساتھ اس کا آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے. یہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں, جرنلسٹ غائب ہیں, آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ایک بہت سینئر جرنلسٹ غائب ہے. آپ لوگوں نے کوئی کچھ کیا اس کے لیے؟ عمران ریاض کے لیے کچھ کیا؟ وتھ اٹ موسٹ رسپیکٹ آپ نے نہیں کیا سر, نہیں کیا آپ نے. دیکھیں یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہے. آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 19 ہے, میں جو بات کہتا ہوں, دیکھیے بات کرنے کا حق آپ کا ہے, آپ بات کریں. طاقت آپ کے پاس صرف کتاب اور کالے کوٹ اور ٹائی کی ہے سر, اس کے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے. اور آپ کی یونٹی کی بات ہے کہ اگر یہ کوٹ یونائٹڈ ہو تو میں حلف کیا کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں دیکھتا ہوں کون ان کی بات نہیں مانے. تو آپ کو اتحاد قائم کرنا ہے, اپنے بیچ میں عدلیہ کے اندر قائم کرنا ہے تاکہ ہم یہ بات کریں. دوسری بات, آپ کو جو کچھ کرنا ہے آئین و قانون کے حساب سے کیجئے, اس کے علاوہ نہ کریں آپ, تاکہ کل آپ جائیں. دیکھیے ہمارا پیریڈ ایک چھوٹا سا پیریڈ ہوتا ہے, تاکہ دیکھیں دو ہی آپ کے سامنے, جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو دو ہی آپ کے سامنے آپشنز ہوتے ہیں. آپ کی ویلفیئر ہوتی ہے باہر کی,
اور آپ کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشنل ایک بھاری ذمہ داری صدر کے حیثیت سے، کمیٹی ممبر کے حیثیت سے آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار نہیں بننا آپ کو. لیکن اگر قانون آئین کی بات کر کے کسی مظلوم کے لیے آپ بات کریں، آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں ہو جاتے. آپ آئین و قانون کی بات کریں. پھر ایک وقت آپ کی جو آپ کا فیصلہ ہوگا آپ کے بارے میں، وہ تاریخ کرے گی. سر یہ تاریخ بڑی ظالم چیز ہے. یہ آپ کو دو ہی آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں، یا تو آپ تاریخ میں اچھے نام سے ہی یاد کیے جائیں گے، یا آپ تاریخ کے کچرے دان میں چلے جائیں گے. یہ ہے آپشن آپ کے پاس. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم آئین و قانون کی پاسداری چل جائے. جو ریزولوشن یہاں پاس ہو اس میں لکھیں کہ جی ہم آئین و قانون کی پاسداری کے لیے یکجا ہیں، ہم میں اتحاد ہے اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان شہیدوں کو ہم جواب دے سکیں گے انشاءاللہ. ورنہ ہم ہر سال یہاں جمع ہوں گے، تقاریر ہوں گی، پرجوش طریقے سے تقاریر ہوں گی، اور پھر ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی حاضر ہوں گے. پاکستان پائندہ باد. یہ تھے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد شاہد زبیری صاحب. آج کے اس تعدیدی ریفرنس کے حوالے سے چند قراردادیں